السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل سعادت عزت و تکریم صدر مجلس پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نقوی دعوت برکاتہ، آستان عالیہ سیدہ والی شریف حضرت پیر سید علی عطرت رضوی دعوت برکاتہ، سٹیج پر جلوہ فروز جملہ مہمانان گرامی قدر، حاضرین و سامعین، شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل وعلا کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم برادر چودھری محمد سلیم باجوہ ایڈوکیٹ صاحب کی رہائش گاہ آئے، اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں جمع ہیں جو انہوں نے اپنے نئے گھر کی تعمیر کے موقع پر برکت کے لیے اہتمام کیا۔ ہماری دعا ہے رب کائنات اس کا شانہ کو اور اس میں بسنے والوں کو دارین کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، اور زمانے کی گرم ہواؤں اور نظر بد سے حضور کے جوڑوں کا صدقہ سدا محفوظ فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میری دعا ہے اس محفل میلاد کو وسیلہ پیش کر کے کہ رب کائنات ہمیشہ اس گھر کو اپنی رحمتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ آباد فرمائے۔ مجھے ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی کوئی تقریباً 1 سال علی حسن شہید انجینئر فائنل ایئر میں روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے۔ ہماری دعا ہے رب کائنات اس محفل میلاد پاک کا صدقہ اور وسیلہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے خاندان کے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے رب کائنات سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حاضرین محترم، ماہ میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی تقریب ہے، خواتین و حضرات کا اجتماع ہے، کچھ باتیں تو آپ سامعین کی نظر کروں گا جس میں کوشش ہوگی جہاں محفل میلاد میں حضور کی محبت کی بات ہو وہاں کچھ عقیدہ بھی پیش کروں، اور کیونکہ خواتین بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں تو گفتگو کے اختتام پر کچھ باتیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی نظر بھی کروں گا، اس التجا کے ساتھ کہ آپ احباب بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اور میں مشکور ہوں چودھری محمد افضل قادری صاحب کا جن کی وساطت سے مجھے اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے جو سرنامہ کلام میں آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، باری تعالیٰ نے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ما ادری میں نہیں جانتا، ما یفعل بی میرے ساتھ کیا ہوگا، ولا بکم اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جہاں تھوڑی دیر آپ کی توجہ اور سماعت کی مجھے ضرورت ہے۔ اگر قاری قرآن پڑھنے والا قرآن کا فہم اور ادراک نہ رکھتا ہو تو قرآن پڑھ کے بھی بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔
اور خود قرآن کہتا ہے وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا، ہے یہ قرآن، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی ہدایت پاتا ہے اور اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جسے قرآن نے ہدایت دی اس کا سبب کیا، اور قرآن ہی کو پڑھ کے جو گمراہ ہو گیا اس کی وجہ، بنیاد اور سبب کیا، اور یہ وجہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ نے توجہ کی سماعت میری طرف مبذول رکھی۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بندگی پیش کرتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ، قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت، بندگی، عاجزی پیش کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام اللہ کے حضور عبدیت اور عاجزی پیش کرے، قرآن پڑھنے والے کو چاہیے وہاں سے سیرت لے، وہاں سے سیرت لے، عاجزی لے، اسوہ لے۔ اور قرآن میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں کائنات کا رب اپنے نبی کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے۔ جب رب نبی کی عظمت بیان کرے تو قاری کو چاہیے وہاں سے عقیدہ لے۔ شاہ جی قبلہ، میں توجہ چاہتا ہوں، میری بات اگر عام ذہن سے تھوڑی بلند ہو توجہ دے، بات اتاروں گا ذہن سے۔ جو شہزاد صاحب، قرآن مجید کا میں نے عرض کیا ایک مقام وہ ہے سید علی عطرت رضوی صاحب، جہاں نبی اللہ کی بارگاہ میں عبدیت پیش کرتا ہے کہ وہ رب ہے، مالک ہے، میں بندہ ہوں۔ ایک مقام وہ ہے جہاں رب نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، جب قاری قرآن رب کی زبان سے نبی کی عظمت سنے اسے عقیدہ بنائے۔ ہم نے خطا یہ کی اور کھائی کہ جہاں سے سیرت لینی تھی اسے عقیدہ بنایا، نتیجہ کیا، عقیدہ بھی نہ بچا، ایمان بھی لٹ گیا۔ یہ جو مقام ہے نا جو میں نے پڑھا، ما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، قبر میں قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ اب اگر قرآن کو نہ سمجھتا ہوں اور صاحب قرآن کی بارگاہ کی معرفت نہ رکھتا ہوں تو وہ آ جائے گا، آ کر ذہن خراب کرے گا، آپ نے قرآن پڑھا؟ آپ پوچھیں جی پڑھا تو بڑی دفعہ، آپ پڑھائیں، وہ کہے گا آپ نے پڑھا نہیں، بابادری۔ جس نبی کو معاذ اللہ اپنا نہیں پتا کیا ہوگا وہ تمہارا کیا کرے گا؟ یہ بولیاں سننے میں ملتی ہے نا، جس نبی کو اپنا نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ تمہارا کیا کرے گا؟ عام بندہ جسے قرآن کا شعور نہیں، شوق نہیں، ذوق نہیں، سمجھ بوجھ نہیں، وہ سنتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے۔ بابا ایک بات یاد رکھ لیں، یہ رب نے نہیں کہا کہ میرے رسول تو نہیں جانتا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ بابا ادری، میں نہیں جانتا، یہ مقام عبدیت ہے، مقام عاجزی ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ وہ رب ہے، میں بندہ ہوں، جو چاہے وہ سلوک کرے اس کی مرضی۔ اب امتی کو چاہیے یہاں سے سیرت لے کہ ساری رات میرا رسول مصلی پہ کھڑا ہو، قدمین مبارک متورم ہو جائے، اللہ کے حدود روتا رہے، گر گراتا رہے، دین پر جاتا رہے، کبھی بدر جائے، کبھی طائف جائے، سارا کچھ کر کے بھی رسول کہتا مجھے نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا اس نے۔ اس کا مطلب امتی اپنی تیاری بڑھا، اپنی تیاری بڑھا۔
محنت کر، ریاضت کر، مجاہدے کر، بندگی کر، عبادت کر، صوم و صلاۃ کی پابندی کر، اللہ رسول کی اطاعت کر۔ جب حضور بولے مجھے نہیں پتا تو اپنی تیاری زیادہ کر۔ اب اگر آپ کہیں جی یہاں سے لی ہم نے سیرت کہ ہم بھی تیاری کریں تو پھر عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ شاہ جی قبلہ عقیدہ لینا ہے تو یہ نہ دیکھے رسول کیا کہتا ہے، عقیدہ لینا ہے تو یہ دیکھے رب کیا کہتا ہے۔ عقیدہ لینا ہے تو یہ مقام پڑھے کہ رب کیا کہتا ہے، رب سے پوچھو، کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آدم سے کیا کہتا ہے، ہر بندہ کہے مولا تو راضی ہو جا، اٹھ کے رات تہجد پڑھے مولا تو راضی ہو جا، کام چھوڑ کے مسجد جائے مولا تو راضی ہو جا۔ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے رب کہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کائنات میں ایک وجود ایسا ہے جسے کائنات کا رب کہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور کہے تو سیرت لو، حضور فرمائے تو سیرت لو، رب فرمائے عقیدہ لو۔ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں؟ ایک مقام پر زبان ابدیت بولتی ہے، ارے میں تو کچھ نہیں، یہاں سے سیرت لو۔ دوسرے مقام پر زبان الوہیت بولتی ہے، ارے سب کچھ میرا مصطفیٰ ہے۔ زبان ابدیت سے رسول بولے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، جہاں سے سیرت لو۔ زبان الوہیت سے رب بولتا ہے مصطفیٰ ہونا کیا ہے، تو جس کی شفاعت کرے گا تیرا رب بچتا جائے گا۔ اسے عقیدہ اب آپ پوچھیں جی عقیدہ کسے بنانا ہے؟ عقیدہ بنانا ہے تو قرآن پڑھو رب کیا کہتا ہے۔ عقیدہ بنانا ہے تو قرآن پڑھو کہ رب کیا کہتا ہے، رب سے پوچھو، رب کہتا ہے عصا این یبعث ربوں کا مقاما محمودا۔ محبوب ہوگا کیا؟ قیامت کا دن آ جائے پوری دنیا دیکھے، قیامت کا دن آ جائے دنیا دیکھے کہ کیا ہوگا، مولا کیا ہوگا، کہاں حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آدم سے قیامت تک کل انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہوگی، ہر کسی کو حساب کی پڑی ہوگی۔ اس حشر کے میدان میں ایک منبر لگا ہوگا، سٹیج لگا ہوگا، اس سٹیج پر اولیاء، صلحاء، شہداء بیٹھے ہوئے، اس سٹیج سے بھی بڑا اعلیٰ برتر ایک سٹیج، اس سٹیج پر نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، اور کائنات کا رب قیامت کے دن اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر جلوہ فروز ہوگا۔ بے توجہ میری طرف رکھنا، یہ حشر کا منظر پیش کر رہا ہوں، یہ گروہ انسانیت حشر کے میدان میں پنڈال میں کھڑا، ادھر ایک سٹیج ہے، اس سٹیج پر اولیاء، صلحاء، شہداء، کہیں داتا علی حجویری بیٹھے ہوئے، کہیں خواجہ اجمیر بیٹھے ہوئے، کہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوں گے، کہیں شیخ سہرورد بیٹھے ہوں گے، کہیں قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوں گے، کہیں بابا فرید گنج شک بیٹھے ہوں گے، کہیں محدث علی پر بیٹھے ہوں گے، کہیں مہر علی گھولڑے والے بیٹھے ہوں گے، کہیں طاہر علاؤالدین بیٹھے ہوں گے، کہیں صابر قلیل بیٹھے ہوں گے۔ ایک سٹیج ہے اطمینان کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، جلال کے ساتھ، تقریب کے ساتھ، ان کو پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا ہوگا۔ اور اس ذرا توجہ تو کرو، ادھر پنڈال میں وہ ہیں جن کو حساب کی پڑی ہے، اور ادھر وہ ہیں جن کو سٹیج پہ بٹھایا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات، نہیں سمجھے
میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں، نہیں سمجھے تو میں آسان کرتا ہوں۔ ذرا محدث علی پور کے دربار میں چلے، پیر جماعت علی شاہ صاحب سید زادے کے دربار میں فرماتے ہیں عام انسانوں سے مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ کافر و مسلمان بڑے گناہگار مسلمان ہو، کافر سے تو بہتر ہوتا ہے نا، افضل ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، سید علی اتنا شاہ آپ کی نظر کرنے لگا، عام انسانوں سے مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے، مومنوں سے متقی کا درجہ بلند ہوتا ہے، متقیوں سے ولی کا درجہ بلند ہوتا ہے، ولیوں سے ابدال کا درجہ، ابدالوں سے قطب کا درجہ، قطبوں سے قطب الاقطاب کا درجہ، قطب الاقطاب سے غوث کا درجہ، اور کائنات کے غوثوں سے سرکار غوث العظم کا درجہ، غوث العظم سے تبع تابعین کا درجہ بلند، تبع تابعین سے تابعین کا درجہ بلند، تابعین سے صحابہ کا درجہ بلند، صحابہ سے انصار کا درجہ بلند، انصار سے مہاجروں کا درجہ بلند، مہاجروں سے چار یاروں کا درجہ بلند، چار یاروں سے صدیق اکبر کا درجہ بلند، صدیق اکبر سے نبیوں کا درجہ بلند، سارے نبیوں سے رسولوں کا درجہ بلند، اور کائنات کے سارے رسولوں سے میرے مصطفیٰ کا درجہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کہے نا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مگر انسان نہ ملے گا۔ تاریخ اگر پڑھے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی بڑی دہر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، سایہ تو بڑی بڑی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ رسالت۔ عرض کر رہا تھا کہ حشر کا میدان ہوگا، کل انسانیت جمع، آدم سے قیامت تک حشر کے میدان، اس حشر کے میدان میں حساب کے دن کچھ لوگوں کو سٹیج پہ بٹھایا، اولیاء، صلحاء، شہداء، اور اسی سٹیج سے اوپر نظر اٹھاؤ گے تو ایک سٹیج نبیوں کا لگا ہے، کہیں آدم علیہ السلام نظر آئیں گے، کہیں زکریا و یحییٰ نظر آئیں گے، کہیں یوسف و یعقوب نظر آئیں گے، کہیں نوح و ابراہیم نظر آئیں گے، نبی اور رسول بیٹھے ہوں گے، اور اپنی شان کے لائق رب کائنات کا عرش سجا ہوگا، اور کائنات کا رب اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا۔ یہ ہے معاشر۔ جب محشر سج گئی، اولیاء بھی سٹیج پر بیٹھے، انبیاء و رسول بھی بیٹھے، اب محشر وفا ہو گئی، کائنات کا رب اپنے عرش پر اچانک جو نظر اٹھا کر دنیا دیکھے گی، میرے رسول کی سواری آئی، میرے رسول کی آمد ہوگی۔ اور میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو جملہ ایمانوں پر بہار بن جائے گا۔ شادی کی بلا جب قیامت کے دن، بھئی جملے میں توجہ کرنا سیالکوٹ والوں، قیامت کے دن، قیامت کے دن، جب قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں میرے رسول کی آمد ہوگی، قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں میرے رسول کی آمد ہوگی، تو خود قیامت پر بھی قیامت ہوگی، خود قیامت پر بھی قیامت ہوگی۔ اب نظر اٹھے گی، انبیاء کہیں گے محمد بھی نبی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں رب محمد کو کہاں بٹھاتا ہے، رسول کہیں گے ہم بھی رسول ہیں، محمد بھی رسول ہے، مولا دیکھتے ہیں آج کہاں بٹھاتے ہیں۔ جبریل عرض کرے گا مولا اب تو وہ محبوب آ گیا جس کی خاطر کائنات سجائی تھی، اسے انبیاء کی صف میں بٹھائیں، رسولوں کی صف میں بٹھائیں، آواز آئے گی فرشتوں رک جاؤ، میرا محبوب آیا ہے جس کی خاطر بدر کونین سجائی تھی، میرے عرش پر، میرے عرش پر
جب قیامت کے دن میرا اور تیرا نبی رب کے عرش پر رب کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھے گا، آواز آئے گی یہ ہے مقام محمود، یہ ہے مقام محمود۔ او میرے عزیز، جب پڑھو نا وما ادری، وہاں سے سیرت لو، وہاں سے عاجزی لو، سیرت لو، تیاری زیادہ کرو، تیاری زیادہ کرو۔ جب پڑھو نا مقام محمود، اسے عقیدہ بناؤ، اسے عقیدہ بناؤ۔ اگر یہ نبی تیرے جیسا ہوتا نا، حشر کے میدان میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا، تجھے رب نے کٹہرے میں کھڑا کیا، اسے اپنے عرش پر بٹھایا، اب بھی بتا نبی تیرے جیسا؟ ادھر سے سیرت لو، ادھر سے عقیدہ لو۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی، میں تفسیر قرآن بالقرآن کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں۔ اگر میں قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث لاتا، بزرگوں کی بات لاتا، کوئی اسے رد کر سکتا تھا، چیلنج کر سکتا تھا، مگر کوئی مائی کا لال اس مقام پر چیلنج کر نہیں سکتا۔ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے دے رہا ہوں، تاکہ عقیدہ قرآن سے۔ اب میں عقیدے کو واضح کرنے کے لیے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ قیامت کا دن، قیامت نپٹ گئی، حساب کتاب ہو گیا، دوزخ والے دوزخ کی طرف، جنت والے جنت کی طرف، آدم سے قیامت تک جن دن پہ رب کا کرم ہوا جنت کی طرف چلے، جنت کی طرف چلے۔ جنت کے دروازے پر پہنچے تو جنت کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ بند۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جنت کا دروازہ بند دیکھیں گے ہر کوئی کھڑا ہے، اور یہ میرا رسول فرما رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بھئی ہوگی کب قیامت؟ ابھی تو 1500 سال ہو گئے اسلام، خدا جانے کتنی صدیاں گزرے یا کتنے ہزاروں سال گزرے، برزخ کا زمانہ گزرے گا، قیامت آئے گی۔ جو 1500 سال گزر گئے، خدا جانے ہزار سال گزریں گے، جو کچھ دنیا نے ہزاروں سال بعد میں دیکھنا ہے، میرا نبی مدینے میں بیٹھ کے بتا رہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ تو شان مصطفیٰ زندہ باد، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ مرض کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی جائیں گے دروازہ جنت کا، جیروسلم ایڈوکیٹ صاحب، جنت کا دروازہ بند ہوگا، ہر کوئی کھڑا ہے، دروازہ بند ہے، میرے پاس پیغام بھیجا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ بند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دروازہ جنت پہ آؤں گا، دروازے پر دستک ہوں، فَيُفْتَحُ لِي، میں دروازے پر دستک دوں گا، وہ باپ پوچھے گا کون کون؟ فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّد، میں جواب دوں گا محمد۔ توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازے پر دستک ہوگی، دروگا پوچھے گا کون؟ میرا نام بلند ہوگا، میں آواز دوں گا محمد، فَيُفْتَحُ لِي، میرے نام سننے کی دیر ہوگی، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ سیالکوٹ والوں نہیں سمجھے، میں جملہ دہراتا ہوں، بدلتا ہوں۔ بھئی جس نبی کا نام پاک گونجے، جنت کا دروازہ کھل جائے، اس نبی کا نام پکارا جائے، تو دنیا میں نعمتوں کے دروازے کیوں نہ کھلے؟ اس لیے تو عاشق کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئے۔ خدا کی رحمت کی تالے کی ہر کنجی لفظ محمد میں ہے، اس کی رحمت کے تالے کی چابی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم اس نام کو جس زبان نے پکارا، رب کائنات نے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھل جائے گا، میں جنت میں قدم رکھتا ہوں۔ توجہ
میں جنت میں فادخل الجنہ، میں جنت میں داخل ہوں گا، میرا رسول جنت میں قدم رکھے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں جنت میں داخل ہوں گا ابھی قدم رکھوں گا، فاجد الجبار، میں سامنے دیکھوں گا کائنات کا رب، رب ذوالجلال سامنے ہوگا، میں اپنے رب کو دیکھوں گا، اسجد لہو، میں رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں، میں رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں۔ اب کوئی آ کر کہے بھی دیکھو حضور سجدہ کر رہے ہیں، بھئی عبد کو زیب ہی سجدہ، حضور بندے ہیں سجدہ کرنا، کائنات کا رب سامنے آیا، جنت میں سجدوں کی ضرورت نہیں، سجدے سے دنیا کے لیے ہیں، حضور جنت میں کرے تو امتی تجھے سوچنا چاہیے نبی جنت میں سجدہ نہیں چھوڑتا تو نے دنیا میں چھوڑ دیا۔ حضور کو سجدہ کرتا دیکھ دنیا میں سجدے بڑھا، اگر کوئی آ جائے دیکھا نہیں تو نے مصطفیٰ کو سجدے کرتے، ارے نادان مصطفیٰ کا سجدہ نہ دیکھ، مصطفیٰ عبد ہیں، حضور سجدہ کریں گے رب سامنے ہے، مگر میرا سوال ہے وہ رب جو عرش سجائے بیٹھا تھا ابھی فیصلے کر رہا تھا جنتیوں کے دوزخیوں کے، وہ رب جنت میں آیا، وہ رب جنت میں آیا، ابھی تو عرش پر تھا فیصلے کر رہا تھا، جنت میں کیوں آیا؟ میرے نبی نے جواب دیا فاجد الجبار مستقبلی، میں جنت میں جاؤں گا، نبی جنت میں جائیں گے، رسول جنت میں جائیں گے، فرشتے کہیں گے مولا آدم آیا ہے، رب کہے گا فرشتوں استقبال کرو، نوح آیا ہے فرشتوں استقبال کرو، ابراہیم آیا ہے جبریل استقبال کرو، فرشتے کہیں گے مولا وہ آیا جسے تو نے عرش پہ بٹھایا، مولا وہ آیا جسے عرش پہ بٹھایا، رب کہے گا رکو 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 میرا محبوب آیا ہے، جبریل رک جاؤ، ملائکہ رک جائے، پورے رک جاؤ، دلبار رک جائے، فرشتے رک جائے، جنتی رک جائے، نبی رک جائے، رسول رک جائے، میرا محبوب آیا ہے خود رب استقبال کرے گا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رک جاؤ میرا محبوب آیا ہے جنت میں، آج رب خود استقبال کرے گا، جب میرا نبی سجدے میں جائے سجدے سے عاجزی لے، ابدیت لے، جب رب مصطفیٰ کا استقبال کرے اسے عقیدہ بنا، اسے دیکھ رب تیرے استقبال کو تو نہیں آیا، مصطفیٰ کے استقبال کو آیا ہے، فاجد الجبار مستقبلی، میرا نبی فرماتا ہے جب دیکھوں گا میرا رب میرا استقبال کرنے آیا، میں رب کا کرم دے کے جنت میں اللہ کے نور سجدے میں چلا جاؤں۔ ارے جسے رب عرش پہ بٹھائے، جس کا جنت میں رب استقبال کرے، تو کہے ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ وہ میرے عزیز یہ وہ مقام تھا جسے میں نے چاہا کہ آج کی محفل میلاد پاک کے اس خوبصورت موسم میں ہم پڑھیں اور اس سے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ایک مقام میں نے اور پیش کرنا ہے، توجہ ہے، سنیں گے؟ وہ بھی مقام ایسا ہے جسے پڑھ کے لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی اگر آج ہم ذہنوں میں بٹھا لیں تو زندگی بھر عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں خود سے غیب جانتا ہوتا اپنے لیے بڑی خیر جمع کرتا اور مجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی۔ یہ بھی وہ مقام ہے جسے کئی پڑھ کے پھسل آئیں گے۔ بھئی آپ نے قرآن پڑھا، آپ پڑھائیے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، خود نبی کہہ رہا اگر میں غیب جانتا ہوتا اپنے لیے بڑی خیر جمع کر لیتا، قرآن میں آ گیا۔ معاذ اس کا مطلب ہے نبی غیب نہیں جانتا۔ یہ رب نے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ تو غیب نہیں جانتا، یہ میرا نبی بولتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، میں خود سے نہیں جانتا، جو غیب میں بتاتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ میرا رب مجھے سکھاتا ہے۔ اپنی نفی کی ہے، اس کی عطا
نفی نہیں، ذات کی نفی ہے، خود سے نہیں جانتا، اس کے بتانے کا انکار۔ اب آ جائے گا جی پڑھ کے، دیکھا نبی غیب نہیں جانتا۔ یاد رکھ لو لفظ نبی نکلا ہے نابا سے، نابا کہتے ہیں غیب کی خبر پر۔ نبی کا معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے، جو غیب کی خبر نہ دے وہ سب کچھ ہے، نبی نہیں ہو سکتا، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ یہاں سے لوگ عاجزی کہ سب کچھ جان کے بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور آپ پوچھیں عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ عقیدہ لینا ہو تو قرآن پڑھیں کہ رب کیا کہتا ہے، رب سے پوچھیں، رب کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ لوگوں جو پوچھنا ہو میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا کرو، میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، جو پوچھنا ہو میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا کرو۔ رب کہتا ہے تم کائنات کے بارے میں، آغاز کے بارے میں، اقتدار کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، عرش کے بارے میں، لوگ کے بارے میں، قلب کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، کائنات کا جو سوال کرنا چاہو میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا۔ ارضیات سمجھنی ہو مصطفیٰ سے پوچھو، فلکیات سمجھنی ہو مصطفیٰ سے پوچھو، اسٹرانومی کو سمجھنی ہو مصطفیٰ سے پوچھو، کاسمانوں کی سمجھنی ہو مصطفیٰ سے پوچھو، جنسیات سمجھنی ہو مصطفیٰ سے پوچھو، جمادات سمجھنے ہو مصطفیٰ سے پوچھو، نباتات سمجھنے ہو مصطفیٰ سے پوچھو۔ اس کائنات کا جو سوال کرنا چاہو دنیا میں کوئی نہ بتائے میرے مصطفیٰ سے پوچھو۔ میں سمیٹتے ہوئے ایک بات کرنے لگا ہوں، مجھے اشارہ مل گیا گفتگو کو مکمل کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی اما شئتم، دربار محمد سجاتا ہے، اوپن چیلنج کر دیا، جو سوال کرنا ہے کرنا۔ بڑی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا، حضور ایک پریشانی ہے کرم فرما دیجئے، فرمایا پوچھ۔ اس نے عرض کیا لوگوں کو میرے باپ کے بارے میں شک ہے، سمجھتے ہیں نطفہ کسی اور کا ہے، یہ تو بتا دیں میرا باپ کون ہے۔ شاہ جی قبلہ آج کے زمانے میں تو سائنس ترقی کر گئی ہے، ڈی این اے ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی بڑا حادثہ ہو جائے، جہاز گر جاتا ہے، ٹرین آگ لگ گئی، بس جل گئی، لاشیں مسخ ہو جاتی ہیں، پہچان نہیں رہتی، دڑ جل گئی، اب ڈی این اے کرتے ہیں کہ اس کی فیملی کے ساتھ میچنگ ہوتی ہے جراثیم کی۔ آج تو سائنس ترقی کر کے بتاتی ہے کہ یہ نطفہ اس کا ہے، اس فیملی سے تعلق ہے، اس کا باپ یہ ہے۔ 14 صدیاں پہلے کون سی سائنس تھی، کون بتائے کس کا نطفہ؟ اس نے بڑی مجلس میں پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اور یاد آیا آپ کو یہ اولاد ماں اور باپ کے ملنے سے، اور ماں اور باپ کا یہ پردے کا معاملہ ہے، یہ ماں اور باپ کا پردے کا معاملہ ہے۔ بڑی مجلس میں کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ اس کا مطلب ہم لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی ہمیں باپ کے نطفے سے پہچانا، نبی ہمیں باپ کے نطفے سے پہچانتا ہے۔ مقام نبوت تو بڑا بلند ہے، اللہ کے کئی ولی ایسے ہوئے، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اسے شیخ اور پیر ہی سمجھتے جو عالم ارواح سے لے کر جنت میں جانے تک مریض کے بارے میں نہ جانتا ہے۔ حضور کے در کے فیض یافتوں کا یہ حال ہے تو مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم آخری بات کرنے لگا ہوں، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، محفلیں کیوں سجاتے ہیں، حضور کا ذکر پاک کیوں کرتے ہیں؟ اور آج سلیم ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے گھر کے اکٹھا کر کے ہمارے لیے اس محفل کا جو انعقاد کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا دربار سجا ہے، میری گفتگو مکمل۔
ایک صحابی آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، حضور جلوہ فروز ہے، وہ شخص روتا ہوا ہے، اس کی جو قریب آئے نا رونے کی چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس جوان آدمی کو روتا دیکھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ دوڑ کے گئے، اسے پکڑا، تسلی تھی، یا چپ کر، کیوں روتا ہے؟ جو لوگ اسے چپ کرائیں اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی جائے، اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی جائے، اس کا رونا لوگوں سے برداشت نہ ہو، پکڑ کر آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے بٹھایا، دست رحمت دست شفقت رکھا، میرے غلام کیوں روتا ہے؟ اس کی ہچکی بند کی، توجہ کر، ہچکی بند گئی، میری بہنیں سنیں، روتا روتا ہچکی بند گئی۔ حضور نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، ایمان کی شمع سینے میں نہیں جلی تھی، ابھی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا تھا، کافر تھا، اس کفر کے زمانے میں ایک گناہ کر بیٹھا۔ حضور جب سے وہ گناہ کیا ہے نا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد میں گھر جاتا ہوں، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ آقا ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی، ڈر کے اٹھ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے غلام بتا تو صحیح کیا گناہ کر بیٹھا؟ عرض کیا حضور آپ کا قلب اطہر بڑا لطیف، بڑا نازک، بڑا رقیق، آپ سن نہیں سکیں گے۔ حضور نے فرمایا بتا تو صحیح میرے غلام، میرا رب معاف کر دے گا، بتا تو صحیح۔ اس شخص نے جو جواب دیا، میرے عزیزوں اس مجمع کے شرکاء توجہ سے سنے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کافر تھا نا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، من اندھیرے میں تھا، کفر کی تاریکی میں تھا، اس کفر اور جہالت کے زمانے میں ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، ہم اتنے ظالم سنگ دل لوگ تھے، بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے، صرف نفرت نہیں کرتے تھے، باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا تھا۔ بیٹیوں سے پیار کرنے والوں، سینے سے لگا کر سکون پانے والوں، تعلیم اور تربیت دے کر، یونیورسٹی تک لے جا کر، لاکھوں کا جہیز دے کر، قرآن کے سائے میں نشر کرنے والوں، خدا کی قسم بیٹیوں سے یہ پیار کبھی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا۔ یہ بیٹیوں کی عزت ہے، یہ ماں بہنوں کا پیار، ان کا معاشرے کے بڑے خدا کی قسم انسانیت کی عزت نہ ہوتی اگر مدینے والے کا میلاد۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی، ہم اتنے ظالم سنگ دل لوگ تھے، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے قتل کرتا۔ آقا میرے گھر بیٹی پیدا ہوگی، میرے گھر بیٹی پیدا ہوگی، باپ بتا رہا، میرا بس نہیں چڑھتا تھا، میری بیوی بیٹی کی ماں نظر رکھتی تھی، مجھے موقع نہیں ملتا، میں بیٹی کو دیکھتا اندر کفر جوش مارتا کہ کبھی موقع ملے میں اس کا گلا دباؤں، اپنے دل کا بوجھ اتاروں، موقع نہیں ملتا۔ بیٹی کا باپ ہونا باعث ذلت تھا، باعث شرمندگی تھا، ندامت ہوتی تھی اس کے گھر بیٹی ہے۔ آقا ہم ذلت سمجھتے تھے، میری بیٹی پیدا ہو گئی، مجھے موقع نہیں ملتا، ماں نظر رکھتی تھی، میں کبھی آتا نا باہر سے تو جیسے دروازے سے داخل ہوتا نا، معصوم بچی باپ دیکھتی کہ میرا باپ آیا ہے، دوڑتی آتی، اب باپا کہہ کر مجھ سے چمٹ جاتی۔ آج باپ ہو، دادا ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، نانا ہو، بچہ دیکھ کر میرا کوئی بڑا آ گیا، دوڑ کے آتا بھائی، ابا، ماں، باپ، پیار کرتا بچہ، آپ اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ بچی بھی دوڑ کے آتی، میرا باپ آیا ہے۔ آقا وہ دوڑ کے آتی، میری ٹانگوں سے چمٹتی، میرے اندر جہالت جوش مارتی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دبکا دیتا تھا۔ اس کے ارمانوں کا کتنا قتل ہوتا ہوگا کہ وہ پیار کرتی، باپ سمجھ کے آتی، یہ نفرت میں اس بیٹی کو دھتکار دیتا۔ آقا بیٹی بڑی ہو گئی، چلنے لگی، مجھے موقع نہیں ملتا، آج مجھے موقع، ایک دن موقع مل گیا، ایک دن مجھے موقع مل گیا۔
آقا میں نے بیٹی کو لیا، خدا جانے کتنے مہینے سال تڑپتی ہوگی، کبھی میرا باپ بھی مجھے باہر لے کے جائے گا۔ آج بچے کہتے ہیں نا باپ مجھے لے چل آؤٹنگ پہ، ہوٹلیں کروا، شہر میں ننیال لے جا۔ آپ بچوں کے نخرے اٹھاتے ہیں، آؤ بیٹے ہم شمالی علاقہ جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں۔ وہ بھی تو بچیاں تھیں، ان کے دلوں میں بھی ارمان بچے ہوں گے ہمارا باپ کبھی لے جائے، مکہ کا سیر کروا دے، ہمیں بھی اللہ کی سیر کروائے، ہمیں بھی ہوٹلیں کروائے۔ آقا ایک دن میں نے بیٹی کو دیکھا، گھر میں موقع ملا، میں نے کہا بیٹی تیاری کرو، آج تیرا باپ تجھے باہر لے کے جائے۔ وہ ٹھیلیاں کرتی، خوشیاں بناتی، میرے ساتھ چل۔ آقا میں نے بیٹی کو لیا، رسی لی، کسی کئی لی، اور کئی لے کے میں چل پیا۔ بیٹی خوشیاں مناتی، اٹکیلیاں کرتی، وجد کرتی جائے کہ آج میرے مقدر جا کے میرا باپ مجھے گھر سے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اس معصوم بچی کو کیا پتا تھا کون سی قیامت آنے والی ہے، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ آقا میں نے اپنی بیٹی کو لیا، گھر سے آبادی سے نکلا، جنگل بھی آباد، خالی جگہ نظر آئی، مجھے سمجھ آئی کہ یہاں میں اپنا کام پورا کر سکتا ہوں۔ آقا میں نے اس جگہ پہ بچی کو بٹھا کر گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودنا شروع کیا۔ آقا گڑھا کھودتے، جب گرد اٹھتی نا مٹی اڑتی، میرے کپڑوں پہ پڑتی، معصوم بچی دیکھتی میرے باپ کے لباس پہ مٹی پڑ گئی، ننھے منھے ہاتھوں سے میرے کپڑے جھاڑتی، میرا لباس صاف کرتی۔ آقا اس معصوم بچی کی یہ محبت بھری ادائیں دیکھ کے بھی میرے کفر اور جہالت کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ آقا میرے دل میں نرمی نہ آئی، میرے سر پہ مٹی پڑتی، میرے بال صاف کرتی، مگر میری جہالت اور جوش بانٹتی۔ آقا میں تھک کے جب سخت مٹی کو کھودتے ہوئے تھک جاتا نا، میں تھک کے بیٹھتا تو معصوم بچی اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے ننھے منھے ہاتھوں سے گڑھا کھودتی۔ اسے نہیں پتا تھا اس گڑھے میں کون گرنے والا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، خدا کی قسم آج یہ والدین جو عزتیں دیتے ہیں، تمہارے نام اٹھاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا جہیز دیتے ہیں، اور تمہیں اگلے گھر میں خوشیاں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خوشیاں کائنات میں بیٹیوں کو نہ ملتی اگر آمنہ کا لال وہ صحابی کلمہ پڑھ کے روتا جاتا، سناتا جاتا، میرا تیرا رسول سنتا جاتا، روتا جاتا۔ عرض کی آقا معصوم بچی اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتی کہ میں اپنے باپ کی مدد کروں۔ آج کوئی بڑا بیٹھے نا گھر میں کام کرنے لگے، بچہ آ جائے وہ کہتا ابا مجھے نہیں، میں کر دیتا ہوں۔ اس معصوم کو نہیں پتا کہ اس سے ہونا یا نہیں، مگر باپ کی محبت میں کہتا ہے بابا میں کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں بچے بیٹھ جا۔ اس بچی نے کیا کھودنا تھا، وہ تو باپ کی مدد کر رہی تھی، اسے کیا پتا تھا یہ زمانہ کتنا ظالم ہو گیا۔ آقا جب گڑھا کھودا گیا نا، قبر تیار ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی، کلمہ پڑھنے والوں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وہ صحابی کہتا ہے آقا میں نے اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دی، اس گڑھے میں ڈال دی، اور اپنی بیٹی پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے لگا، مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی مٹی میں دنستی گئی، جب مٹی گلے کے قریب آئی وہ روتی، چیختی، چلاتی، تڑپتی، دعائیاں دیتی، بابا مجھے کیوں مارتا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ وہ روتی تھی، تڑپتی تھی۔ آقا جہالت کی وجہ سے میری آنکھوں پہ پردے پڑے تھے، میری بیٹی میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی، مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بیٹی کی چیخیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی، میری بیٹی چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے مر گئی، میرے کان سنتے نہیں تھے۔ میں مٹی ڈالتا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جب مر گئی میں مٹی ڈال کے آقا گھر کی طرف پلٹا، میرے سینے سے بوجھ اتر چکا تھا۔ میں گھر آیا،
بڑی سکون کی نیند آئی، سکھ اور چین کی نیند سویا۔ آقا جب سے کلمہ پڑھا ہے آپ کو دیکھتا ہوں شہزادی کونین سے پیار کرتے، سیدہ آتی ہے، میرا رسول بڑے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی مسئلہ چھوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، سیدہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اپنی کملی بچھا کے سیدہ کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے فدا کی ابھی امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ مصطفیٰ کے بابا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے دربار میں آئے، ہر صحابی کہے فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ، آقا میرے بابا قربان۔ سید آئے، میرا مصطفیٰ کہے فاطمہ تجھ پہ مصطفیٰ کے بابا۔ آقا جب سے کلمہ پڑھا ہے نا، میں رات بستر پہ گھر جاتا ہوں، آقا میں لیٹتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اپنی بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، میں تڑپ اٹھ جاتا ہوں۔ آقا اگر قیامت کے دن میری بیٹی مجھے پکڑ کر رب کے دربار میں لے گی کہ مولا اس سے پوچھ مجھے کیوں قتل کیا تھا، آقا میں رب کو کیا جواب دوں؟ میری نیندیں اجڑ گئی، میں رب کا سامنا کیسے کروں گا، رب کو کیا جواب دوں گا؟ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے اس بیٹی کا سامنا کیسے کروں؟ میرا نبی سنتا جاتا، روتا جاتا، فرماتا لوگوں تم اتنے ظالم تھے، بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، سنو خدا جانے کتنی بیٹیاں قتل ہوئی ہوں گی، کتنی بیٹیاں گڑھوں میں ڈالی گئی ہوں گی، زندہ درگور کی ہوگی، ان بیٹیوں کی چیخوں نے رب کا عرش کہلایا ہوگا، رحمت الہیہ جوش میں آئی، آواز آئی، اب کوئی بیٹی قتل نہیں ہوگی، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، اب کوئی بیٹی قتل نہیں کی جائے گی، اب بیٹیوں کو تربور نہیں کیا جائے گا، ان کو زمین میں نہیں گاڑا جائے گا، مصطفیٰ کی چادر رحمت ان کو عزت دے دے۔ یہ انسان تو بیٹیاں قتل کرتا تھا، بہنوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا۔ آج بیٹیوں کو سینے سے لگا کے جو سینہ ٹھنڈا کرتے ہو، خدا کی قسم یہ ٹھنڈک کبھی نہ ملتی اگر مصطفیٰ کا میلاد۔ میں ماں بہنوں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں مردوں سے بڑھ کر میلاد منایا کرو، کیونکہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ رب نے تمہیں عزتوں سے سرفراز کیا، تمہیں حقوق ملے ہیں، عزتیں ملی ہیں، ماں بہن بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں تمہیں جو عزت ملی یہ کبھی نہ ہوتی اگر میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ آج میلاد کی ہم نے محفل سجائی، آقا علیہ السلام کی اسی سیرت کا، اسی عظمت کا بیان کرنے کے لیے ایک میلاد کی محفل مینار پاکستان سجی۔ 12 ربیع الاول 11 اور 12 کی درمیانی شب جمعرات کا دن بنے گا، 28 ستمبر 28 ستمبر، یہ 2-3 دن اتوار ہے، آنے والی جمعرات انشاءاللہ عزیز مینار پاکستان کی سرزمین پر حضور کے لاکھوں غلاموں کا اجتماع، آپ کے سیالکوٹ سے بسیں اور گاڑیاں جائیں گی، جڈالہ والی اور اس علاقے سے گاڑیاں جائیں گی، آنے جانے کی سہولت آپ کو منہاج القرآن کے لوگ دیں گے، صرف آج مہمان بنو جمعرات کو آ کر دیکھو نبی کا میلاد منایا کیسے جاتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس ججے کے علاقے سے کتنے لوگ ہیں جو مینار پاکستان عالمی میلاد میں کبھی گئے ہوئے؟ ماشاءاللہ جج صاحب میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، شاہ جی قبلہ 40ویں ہماری عالمی میلاد کانفرنس ہے، عالم عرب جامعہ الازہر اور دیگر ممالک سے شیوخ آئیں گے۔ یہ 40 سال پہلے جب لوگ مسجد اور گھر میں میلاد مناتے جاتے تھے نا، بدعت اور شرک کے فتوے لگتے تھے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا اس امت پر اس زمانے میں احسان ہے، اس نے گھر مسجد میں نہیں مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں میلاد سجایا۔ اس وقت لوگ کفر شرک بدعت کے فتوے دیتے تھے، اور جتنے فتوے دیتے تھے اپنے کیا پرائے کیا، آج وہ سارے فتوے دینے والے میلاد بھی منا رہے ہیں،
اور مینار پاکستان مہمان بھی بن گئے. آؤ میں دعوت دیتا ہوں ایک رات مہمان بنواؤ مینار پاکستان 28 ستمبر جمعرات کا دن عشاء کے بعد فجر تک محفل جاری رہتی ہے. اس محفل میں حضور کی جو شانیں بیان ہوتی ہیں, جو عظمتیں بیان ہوتی ہیں, جو نعت خوانی ہوتی ہے, جو ڈیکوریشن ہوتی ہے, جو لائٹنگ ہوتی ہے, اور صبح آقا کے میلاد کا وقت آئے جو آتش بازی کا مظاہرہ اور غبارے اور پرندے چھوڑے جاتے ہیں, منظر دیکھو پورا سال اس کا نشہ رہتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تاکہ ان روحوں کو حضور کی محبت کی سیرابی دے. اور ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن ساری زندگی صرف اس پر لگا دی کہ مصطفیٰ کے غلاموں اپنے سینوں کی بنجر زمینوں کو حضور کی محبت سے آباد کر. ان دلوں کی دھڑکنوں میں اپنے نبی کا درود و سلام سجا لو اور گھر گھر حلقات درود کھول کے ایک پیغام دیا منہاج القرآن نے, اپنے نبی پہ اتنا درود پڑھو, اتنا درود پڑھو, اتنا درود و سلام پڑھو, جب قبر میں جاؤ فرشتے پردے ہٹائیں, پوچھے ماں کنتا تقول, بتائے سستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. آج اتنا درود پڑھو کہ جب حضور سامنے ہوں فرشتے پوچھے بتا, حضور خود آگے بڑھے کہے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں, میں بتاتا ہوں سیالکوٹ سے میرا غلام آیا. میں سلیم ایڈوکیٹ صاحب میرے بھائی ہیں, ان سے درخواست کر رہا ہوں اللہ آپ کو گھر میں برکت دے, عیال اور کاروبار کی برکت دے. بڑا خوبصورت گھر بنا ہے, اس میں ایک کمرہ ایسا رکھیں جہاں نماز پڑھیں اور تھوڑی دیر سارا خاندان بیٹھ کے وہاں اپنے نبی پر درود و سلام کریں. ہر روز حضور پر درود و سلام بھیجے, بچوں کو یہ تربیت دے اور گھر کا ماحول ایسا بنے. خدا کی قسم جب گھر میں 24 گھنٹے آقا کے ساتھ نسبت ہو جائے گی اور زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا, ادھر آنکھ بند ہوگی, ادھر مصطفیٰ خود اپنی رحمت کے ساتھ استقبال مانگا. میری دعا ہے رب کائنات اس محفل کے تمام شرکاء کو آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ نصیب فرمائے. ہمارے بھائی محمد سلیم ایڈوکیٹ صاحب, ان کے اہل خاندان کے لوگ جمع ہیں, ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, نظر بد سے محفوظ رکھے. ان کے برادری اصغر جو شہید ہو گئے اور ان کے خاندان کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اس محفل میلاد کا صدقہ رب سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.